جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں دو باتیں بہت اہم ہیں جو کہ آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ ایک تو بحریہ ٹاؤن جرمانہ کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع جو 30 ارب سندھ حکومت اور بیرون ملک سے 35 ارب جو ہیں وہ وفاق کو دیے جانے کا حکم جو ہے وہ ہوا ہے۔ کل سارا دن یہ کیس جو تھا یہ چلتا رہا اور اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ سارے باتیں بھی ہوتی رہی، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس جو ہے یہ ہیڈ لائنز میں اپنی اہمیت کے باوجود جو ہے وہ نہیں رہا۔ اس کے اوپر کچھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کل جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا اور زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد جو آج معاملات ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو اپنی پروفائل پکچر جو ہے وہ چینج کرنا پڑی، دبئی وہ چلے گئے ہیں اور ہماری بہت سی اطلاعات ہیں کہ اختلافات ہیں دبئی۔ زرداری صاحب بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اب اپنے تمام سکیجول کو کینسل کرنے کے بعد جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو اب کیا واقعی پیپلز پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے؟ اور یہ اب اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو کچھ ڈیٹیلز بھی دیں گے اور تبصرہ اور تجزیہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع 30 ارب سندھ حکومت، بیرون ملک سے آئے 35 ارب وفاق کو دیے جائیں گے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر بہت اہم 460 ارب روپے یا جسے کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، جو کہ کل مشرق بینک نے اپنی جو ڈیٹیلز تھیں وہ جمع کروائی تھی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بینک کی رقم جو تھی یہ سپریم کورٹ کو دی نہیں گئی تھی، یعنی حکومت کی پیسے یہ نہیں تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ مستقل اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ ہر روز پلندے لے کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جی یہ تو پیسے جو تھے، رقم جو تھی یہ کبھی گئی ہی نہیں تھی اور ان کی تھی ہی نہیں حکومت پاکستان کی، اور یہ ایک وہاں کا معاملہ تھا اور ادھر کا۔ بالکل یہ غلط بات ہے۔ یہ رقم جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نہیں بنتی تھی، لیکن وفاقی حکومت کو یہ رقم جو تھی وہ وہاں پہ سے آئی تھی اور یہ رقم وہاں پہ پکڑی گئی تھی کہ یہ جعلی جو رقم ہے یا منی لانڈرنگ ہے یا اس کے جو سورسز ہیں وہ درست نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ رقم جو تھی وہ پاکستان کو NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ واپس کی تھی۔ اب آگے اصل معاملہ اور مدعا یہ ہے کہ کس طرح سے وہ خط کے ذریعے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی، جس پہ کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکے کی رقم ڈال دیتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکے کی رقم جو ہے اس کو آپ یہ ان کے پاس آ گئی ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اس کو رکھ لے گا؟ تو کافی لمبی جو سماعت ہے وہ کل کی اس معاملے کے اوپر ہوئی ہے اور کل سارا دن یعنی شام تک، رات تک جو ہے وہ یہ سارا جو سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جو تھا یہ چلتا رہا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 460 ارب روپے جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا جرمانہ تھا، اس جرمانے کی مد میں جو NCA نے رقم ریکور کی تھی، اس رقم کو وفاقی کابینہ نے، جو کہ عمران خان صاحب کی کابینہ تھی، اس کو ایک خط جو کہ کھولا بھی نہیں گیا تھا اس کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دیا جائے اور اس کے عوض پھر جو ہے وہ الزامات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اس پہ ملک ریاض صاحب سے جو ہے وہ برات لی۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک جادوگر ہے پاکستان کے اندر اور ان کا جو ایک اثر و رسوخ ہے وہ اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ اس پہ آپ نے کل یہ اہم ترین خبر جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی ہوگی، جس میں کہ پورا دن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے رہے اور رات تک بیٹھے رہے، مگر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خبر آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی ٹی وی سکرینز کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کمرشل معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جج، جرنیل، بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے جو آرمی آفیسرز اور بڑے بڑے لوگ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر آتے ہیں اور
ان کا ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ فائدہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن چینلز کے اوپر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ آزادی اظہار کی بھی بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں آپ کہ اس ملک میں سب سے بڑا یعنی باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات ہو گئے ہیں اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زرداری صاحب کا کل انٹرویو، انہوں نے یہ انٹرویو جو ہے وہ حامد میر صاحب کو دیا، 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا، بہت اہم انٹرویو تھا، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہے کہ انہوں نے انٹرینڈ کر دیا۔ ایک بات تو یہ کہی انہوں نے کہ جی ان کے پاس سب کچھ ہے مگر تجربہ نہیں ہے بلاول صاحب کے پاس، اور بلاول صاحب پچھلے کئی دنوں سے ایک ہوا کیا ہے یہ، مطلب اس کا ہم سیکوینس آپ کو صرف بتاتے ہیں، ہم آپ کو حقائق سے بتاتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے بلاول صاحب مستقل اپنی تقریروں کے اندر بزرگوں کو مشورے دے رہے تھے، بابوں کو سیاست چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ مطلب بہت سارے لوگ اس کو بائے بھی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے خیبر پختونخوا میں ان کا جو یہ دورہ تھا اس کے اندر بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ اس بات کو سراہ رہے تھے کہ ان کا دورہ کافی کامیاب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا رہا ہے۔ اس دورے کے اندر وہ بار بار جو بات ہائی لائٹ ہوتی رہی وہ تھی کہ بابوں کی سیاست اور بزرگوں کی سیاست، اور ان کو پرانی سیاست یعنی جو ہے طرز سیاست اس سے ہٹ جانا چاہیے اور نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو سیاست کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب اور جو میاں صاحب وہ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں، مریم کو بھی آنے دیں، اور یا ان کی جو سیاست ہے وہ پرانی ہو گئی ہے تو نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اس میں مریم کا بھی انہوں نے نام لیا۔ تو یہ وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب نئے لوگوں کو جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہیے تاکہ جو نوجوان ووٹر ہے، اور پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے اور وہ لوگوں کو آگے لے کے چلے۔ لیکن یہ جو نیریٹو تھا، اس نیریٹو کے اوپر بہرحال تجربہ ہے، تو زرداری صاحب نے صرف ایک جملے میں اس بات کو ختم کر دیا، اور وہ بات یوں کہی انہوں نے جو کہ کوٹ ان کوٹ ہے کہ بلاول جو ہے وہ ان کے پاس بہت نالج ہے، بلاول کے پاس بڑی اچھی تعلیم ہے، مجھ سے زیادہ اچھی تعلیم ہے، لیکن تجربہ نہیں ہے، تو انٹرینڈ ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے ہو سکتا ہے کہ روا روی میں کہہ دی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک سٹائل میں انہوں نے بات یہ کر دی ہو سکتا ہے کہ جیسے زرداری صاحب ظاہر ہے وہ ان کا بیٹا ہے اور ان کو بہت عزیز ہے، انہوں نے ایک طریقے سے یہ بات کنوے کی ہو کہ بھئی جو بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی بات، بلکہ انہوں نے بیچ میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی بھی کہ بلاول کو اگر میں کہوں گا تو وہ پھر گھر بیٹھ جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں، تو وہ ایک بے بسی اور انہوں نے ایک اپنی جیسے کہ ہیلپ لیسنس جو ہے وہ بھی شیئر کی کہ بھئی وہ اپنے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی تھاٹس میں انڈیپینڈنٹ ہے بلاول بھٹو، لہٰذا میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسے نہ کریں، لیکن وہ نا تجربہ کار ہے۔ اب آپ جس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ پلیس کر رہے ہیں یا اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر اس وقت کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے اس وقت تک، تو جب تک کہ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوتا کہ کون ہو، ویسے تو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ان کی طرف سے ہوں گے بہت مرتبہ، انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وزیر اعظم، تو اگر تو اس پہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ زد پڑی ہے، اور اس جو ان کے نیریٹو کو بہت نقصان پہنچا ہے کہ اگر ان کا جو وزیر اعظم ممکنہ طور پر آئندہ آگے جا کے وہ سیاست چلائے گا تو وہ تو انٹرینڈ ہے، اس کی اتنی تربیت نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا جو ہے وہ تجربہ موجود نہیں ہے، اس کو جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے ریسیو نہیں کیا۔ میں سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی، اس کی بنیاد پہ میں بات کر رہی ہوں، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی زرداری صاحب کو دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ مطلب نہ ہو، لیکن جس طرح سے یہ مطلب لیا گیا ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑی ہی ڈیوائیڈ جو ہے وہ کریٹ کی ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ کاپ ہے بیڈ کاپ ہے، یعنی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی سیاست کے لیے اس کو ملائن کر رہے ہیں، وہ ان کو ملائن کر رہے ہیں، تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، جو ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ شاید وہ اسٹریٹجی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ووٹر جو ہے خاص کر
سکے پنجاب کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کرتے، اور اس میں وہ زرداری صاحب کی وجہ سے ووٹ نہیں کرتے. یہ ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ بہت بحث ان کی رہتی ہے. کچھ لوگ تو اس وجہ سے زرداری صاحب نے بلاول سے اپنے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے یا نظر آنے کے لیے یہ بات کہی ہے. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، واقعی کچھ ریالٹیز ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اور ان کے بیٹے یعنی بلاول بھٹو کے اختلافات موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ اسی طرح سے وہ جو ہے وہ رہیں، اور یعنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس رہے. وہ پی 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 کے پریزیڈنٹ ہیں اور پارلیمنٹیرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور پی 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 کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں. تو اور اس کا اشارہ کل انہوں نے کیا بھی کہ ٹکٹ تو میں نے دینا ہے، لیکن وہ شاید کیجولی ان کا انداز جو ہے گفتگو کا وہ اس طرح کا ہو، مگر اس چیز نے بہت ڈینٹ کیا ہے. اچھا، اب ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا تبصرہ یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب کے اس معاملے کے اوپر زرداری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس کا فائدہ بلاول صاحب کو ہی ہونے والا ہے. اس کا فائدہ زرداری صاحب کو شاید اس طرح سے نہ ہو، اور شاید یہی سوچ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہو. مگر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ بلاول صاحب کے کافی وہ اپسیٹ ہوئے، ناراض بھی ہوئے. خیر، ان کا جو دبئی کا اسکیجول تھا وہ پہلے سے طے تھا تو وہ چلے گئے، جو ہماری انفارمیشن ہے. لیکن ان کی ناراضگی کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب نے اپنا جو سارا اسکیجول تھا وہ انہوں نے کینسل کیا ہے، اور ان کو شاید ملتان جانا تھا وہ کینسل کیا، اور اس کے بعد وہ اب دبئی جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس وہاں پہ جائیں گے جو کہ پہلے ہی وہاں پہ کل کے جا چکے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جبکہ الیکشن کی کیمپین ہے، خیبر پختونخوا میں ایک بظاہر کامیاب کیمپین زرداری صاحب نے کی ہے، ان کا یہ جملہ جو ہے وہ مناسب لفظوں میں نہیں لیا گیا. ان کا بڑا ری ایکشن جو ہے وہ آیا ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی، اور پھر جو بلاول نے اپنی پروفائل چینج کی ہے پکچر، اس کے بعد یہ تاثر جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہوا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تصویر کو چینج کیا اور نیو پروفائل پکچر جو ہے وہ پوسٹ کی ٹویٹر کے اوپر، جس کے بعد ایک ان جو ساری اختلافات کی خبریں تھیں ان کو اور زیادہ ایک مضبوطی ملی. اور یہ مضبوطی اس طرح سے ملی کہ وہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ صرف زرداری صاحب کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو پچ کیا ہے. یہ جو بھی اس وقت ہے یہ اختلافات درست ہیں، بالکل درست ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں، لیکن جو بات ہوئی ہے اس بات کا فائدہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو شاید ملے گا، اور پنجاب کے اندر خاص کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ ملے گا. ایک اور بہت اہم بات زرداری صاحب نے کی جو کل میں نے شاید اپنے ولاگ کے اندر مینشن کی تھی، مگر یہ اس انٹرویو کے بعد بہت ساری میسیجنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ میسیجنگ جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ سرٹن جو کوارٹرز ہیں ان کے تک بھی گئی ہے کہ اگلی حکومت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اویلیبل ہو سکتی ہے. جبکہ ہمارے پروگرام میں خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ نہ جیتے، یعنی کہ اگر اس طرح کی ان کی کامیابی نہ ملی کہ حکومت نہ بنا سکے، تو پھر پیپلز پارٹی کسی مخلوط حکومت کے طور پہ ایک سیکنڈ پارٹی کے طور پہ کندھا دینے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھے گی. لیکن کل کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بھی لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پچ کر رہی ہے مین پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، جو کہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ وفاق میں آئے. اگر ایسا ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. کیا بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم ہوں گے، یا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ اب آصف علی زرداری صاحب ہیں؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ نقطہ جو ہے وہ کتنا سود مند ہو سکتا ہے ان کے لیے اور کتنا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو باخبر بھی رکھیں گے اور آپ کو اطلاع بھی دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.